بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الموسیقہ 15 نمبر سبق ہے، اور آج کے سبق میں ہم مضارع کے 11 صیغے کے بارے میں بتائیں گے کہ اس سے پہلے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضارع کے 14 صیغے ہیں، اور یہاں پر الموسیقہ میں ہے کہ مضارع کے 11 صیغے ہیں۔ اس کی تفصیل کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو صیغے یہ ہے کہ یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن۔ پھر یہ صیغہ جو ہے یہ صیغہ جس طرح واحد مؤنث کے لیے تو تفعل، یفعلن، تفعلون، تفعلین، تفعلن، اور افعل اور نفعل ہے۔ اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 14 صیغے ہیں، مثلا یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن۔ پھر ہے تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، یفعلن، افعل اور نفعل۔ یہ 14 صیغے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر ہے کہ مضارع کے 11 صیغے ہیں، تو وہ کس طرح ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہاں پر یہ تفعل کا صیغہ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ واحد مؤنث غائب کے لیے، اور یہ تفعل کا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کے لیے۔ تو تفعل یہ بھی ہے اور تفعل یہ بھی ہے، تو ان دونوں کو ایک ہی صیغہ بنا دیا یہاں پر۔ تو یہ 14 سے یہ دونوں ایک ہے، تو اس سے ایک کم کر کے 13 بن گئے، 13 صیغے بن گئے۔ ابھی یہ 3 صیغے ہیں، یہ ہے تثنیہ، یہ بھی ہے تثنیہ، اور یہ بھی ہے تثنیہ، لیکن یہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے ہے، اور یہ تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے ہے، اور یہ تثنیہ یہ مؤنث حاضر کے لیے ہے، مذکر حاضر۔ لیکن یہ 3 صیغے ایک ہیں، یہ تفعلان، 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 تو ان تینوں کو ایک بنا دیا، 1 2 3 4 5 6۔ یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن۔ پھر یہاں پر تفعل اور تفعلان دوبارہ ذکر نہیں کیا، یہ تفعل تفعلان ہے تو یہ تفعل تفعلان ہے، تو تفعل تفعلان، تفعلون۔ پھر تفعلین سے پہلے کیا ہے، تفعلین کے بعد کیا ہے، تفعلان، یفعلن، تفعلان پھر ذکر نہیں کیا، اور پھر ہے تفعلن، افعل اور نفعل۔ تو ان تینوں سے یہ تینوں صیغے ایک جیسے ہیں، تو اس وجہ سے ان سے ایک ایک صیغہ لیا، اور یہ دونوں ایک جیسے ہیں تو اس سے بھی ایک صیغہ لیا۔ تو یہ 3 صیغے جو ہے اس کو کم کر کے 14 سے تو 11 صیغے رہ گئے۔ صیغے ہیں 14، لیکن یہ صیغے جو ہے یہ
اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ صیغہ، اور یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس سے ایک صیغہ لیا. اور تفعلان تثنیہ مؤنث غائب کے لیے، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے اور تثنیہ مذکر حاضر کے تینوں کے لیے ایک جیسی صیغہ ہے، تو اس سے ایک صیغہ لے لے اور دو کو چھوڑ دیا تو 11 صیغے بن گئے. تو یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلن، تفعل تفعلان یفعل، تفعل تفعلان یفعلن، تفعلین تفعلان تفعلن، اور افعل اور نفعل. اس کو اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو عین سبق شروع کرتے ہیں کہ عین میں 3 حرکات ہیں. عین میں 3 حرکات کس طرح ہے کہ یفعل، یفعل اور یفعل. اس سے مراد کیا ہے کہ اگر ضرب سے ہے، نصر سے ہے، نصر، تو اس کے کیا ہے ینصر بضم العین. ضرب سے ہے تو یضرب، تو یہاں پر عین کلمہ کیا ہے بے کسر العین. پھر سمع یسمع، عین کلمہ میم ہے تو یہ ہے بفتح العین. اور پھر ہے فتح یفتح، یہ بھی بفتح العین ہے. پھر ہے حسب یحسب بکسر العین. اور پھر ہے کرم یکرم، عین کلمہ مضموم ہے تو بضم العین. تو ینصر بضم العین، اس پر ضمہ ہے، عین کلمے پر ضمہ. عین کلمہ کیا ہے صاد ہے. را جو ہے عین کلمہ ہے تو بکسر العین. یضرب زیر ہے. یسمع میم پر فتحہ ہے بفتح العین. یا پر تا پر فتحہ ہے بفتح العین. یا سین پر کسرہ ہے بکسر العین. یہاں را کلمہ جو ہے یہ عین کلمہ ہے اور یہ ہے بضم العین. تو اس وجہ سے اس پر تینوں حرکات لکھ دیتے ہیں، یفعل یفعل اور یفعل، یعنی ینصر یضرب یسمع یفتح. یفعلان یفعلان یفعلان، یفعلان یفعلان یفعلون، یفعلون یفعلون یفعلون، تفعل تفعل تفعل، تفعلان تفعلان تفعلان، یفعلن یفعلن یفعلن، تفعلون تفعلون تفعلون، تفعلین تفعلین تفعلین، تفعلن تفعلن تفعلن، افعل افعل افعل، نفعل نفعل نفعل. یہ تو یہاں پر 3 حرکات سے یہی مراد ہے کہ چاہے نصر سے ہو، ینصر سے ہو، یضرب ہو، یسمع یفتح یحسب اور یکرم، چاہے جس باب سے بھی ہو، ان میں سے 3 صیغے جو ہے یفعل یفعلان یفعلون. اول واحد کے لیے ہے مذکر غائب، واحد مذکر غائب. دوم جو ہے تثنیہ مذکر غائب کے لیے. سوم جو ہے یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے. پھر ان کے بعد اسی ترتیب سے ان کے بعد اسی ترتیب سے 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں. 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں یہ انہیں واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب. مگر ان میں سے تفعل جو ہے یہ تفعل کا صیغہ میں نے آپ کو یہاں پر بھی بتا دیا کہ تفعل واحد مؤنث غائب کے لیے ہے اور یہ تفعل واحد مذکر مخاطب کے لیے ہے.
واحد مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے، تو جب یہاں پر آتا ہے تو تفعلو، تفعلو، یہاں پر یہ تفعلو کا صیغہ یہ یہاں پر بھی آتا ہے۔ چنانچہ یہ دو صیغوں کے قائم مقام ہے، اس صیغے کے اور اس صیغے کے، یعنی اس کے واحد مؤنث غائب کے اور واحد مذکر حاضر کے، دونوں کے قائم مقام ہے۔ یہ ایک صیغہ تفعلو اور تفعلو، ہی تفعلو، انت تفعلو، یہ دونوں قائم مقام ہے۔ ابھی تفعلان، تفعلو کے بعد کیا ہے؟ تفعلان کا جو صیغہ ہے، یہ صیغہ مثلا یہ تفعلان کا جو صیغہ ہے یہ کس کے لیے؟ تثنیہ مذکر و مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے۔ تثنیہ مذکر حاضر تفعلان، تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے، تو تفعلو، تفعلان، تفعلون، تو تثنیہ مذکر و مؤنث حاضر، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تو تفعلان کا صیغہ جو ہے تفعلین کے بعد بھی تفعلان کا صیغہ یہ تثنیہ تفعلان، تو یہ تفعلان جو ہے تفعلان کا یہ صیغہ یہ تثنیہ مؤنث غائب کے لیے ہے، اور یہ صیغہ یہ قائم مقام ہے کس کا؟ تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مذکر مؤنث غائب حاضر، یہ ایک تفعلان کا صیغہ ان تینوں کا قائم مقام ہے، تفعلان یہاں پر، تفعلان یہاں پر، اور تفعلان یہاں پر، ان تینوں صیغوں کا قائم مقام ہے۔ تو تفعلان ایک، دو اور تین، اور تفعلو ایک اور دو، یہ تفعلو، تفعلو، تفعلان، جس طرح یہاں پر تفعلو یہاں پر بھی تفعلو، یہاں پر تفعلان، 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 تو ایک صیغہ اس سے لیا، دونوں میں سے ایک صیغہ لیا تو ایک صیغہ یہ ہو گیا، اور ان تینوں صیغوں میں سے ایک صیغہ لیا تو دو صیغے یہاں پر رہ گئے، ایک یہاں پر، تو 14 سے 3 کم کر دے تو 11 صیغے بنتے ہیں۔ لہٰذا یہ تین صیغوں کے قائم مقام ہے، تین صیغوں کے قائم مقام ہے، 1، 2 اور 3۔ اور تفعلون صیغہ جمع، تفعلون یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور تفعلین واحد مؤنث حاضر ہے، تفعلین، اور تفعلن یا تفعلن یا تفعلن جمع مؤنث حاضر ہے، اور افعلو واحد متکلم کے لیے ہے، چاہے واحد متکلم مذکر ہو یا واحد متکلم مؤنث ہو، لیکن واحد ہو، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہے۔ اور نفعلو جو ہے یہ تثنیہ کے لیے بھی ہے، جمع کے لیے بھی ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی ہے۔ اور نفعلو تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث یعنی متکلم مع غیر ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ مضارع کے 11 صیغے کس طرح بنتے ہیں، اور یہ 3 اعراء حرکات اس پر ہم کیوں لگاتے ہیں کہ زیر، زبر اور پیش، زیر زبر پیش ہم ان صیغوں کی وجہ سے لگاتے ہیں کہ ینصر، یضرب، یسمع، یفتح، یحسب اور یکرم، اور 11 صیغے اس وجہ سے بنتے ہیں کہ تفعلو یہ 2 صیغوں کے قائم مقام ہے، اور تفعلان یہ 3 صیغوں کے قائم مقام ہے، تو اس وجہ سے 14 صیغوں سے 11 صیغے بنا دی ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔